أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عرفاً اگر یہ چیز جائز سمجھی جاتی ہے عرف میں تو بھی اس کوئی حرج نہیں۔ ہر وہ چیز جو عرف میں جائز سمجھی جاتی ہے وہ جائز ہے، اب کون اس کو رکھے یا عرف کس نے قیام کیا یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ السؤال في نزاع وتخاصم بين جماعة قتل شخص ولم يعلم من الذي طعنه أو ضرب المقتول حتى قضى عليه. أولياء المقتول يطالبون بالقصاص، والذين كانوا في النزاع 5 أفراد، فكيف يبين ويعين القاتل ويقتص لذلك؟ الجواب كمثل هذه الأمور اس طرح کے مسائل میں قاضی شرعی کے پاس انسان جائے، دونوں کی بات سنے گا قاضی اور انہی کی بات سے ہی ایک نتیجے میں پہنچ جائے گا، تو قاضی جامع شرائط حکم کرے گا اس کے لحاظ سے۔ وكانت القضية بين هؤلاء ال5 مثلا فلا قصاص والدية تكون تقسم بين هؤلاء۔ اور اگر معلوم ہو محصور ہو کہ یہی 4 لوگ ہیں یا یہی 5 لوگ ہیں تو ان کے درمیان یہاں قصاص نہیں ہوگا، دیت آئے گی، البتہ 5 دخیل ہوں قتل میں تب۔ بعض نے کہا ہے کہ فقیہ جامع شرائط ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا، لیکن کبھی نے کہا نہیں، فقیہ جامع شرائط کی ضرورت نہیں ہے، ایک شخص جو فقیہ جامع شرائط کے حکم پر عمل کر رہا ہے اس کا مقلد ہے، اس کے لحاظ سے بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قتل اور قصاص و اس طرح تو وہاں پہ مشروعیت نہیں ہے، دیت کی طرف جائے گا۔ اگر محصور ہو کہ ایسے کچھ لوگ ہیں تو انہی کی گردن پہ دیت ہے، اور اگر غیر محصور ہے تو پھر بیت المال کی ذمہ داری ہے دیت دینا۔ السؤال حول القسامة. جواب إذا كانت القضية محصورة فلا وہاں غیر محصور میں ہے کہ قسامے کی بات آئے گی، محصور اگر ہو تو قسامہ نہیں ہے۔ اگر 5 لوگ ہیں معلوم نہیں ہے کہ 5 میں کون قاتل، تو عدل اور انصاف، یعنی قصاص نہیں کیا جائے گا، دیت لی جائے گی۔ البتہ موضوعات فرق ہیں، ایک ایک جملے سے فرق ہو جاتا ہے مسئلے میں، لہذا محصور کا الگ حکم ہے، قسامے کا الگ حکم ہے۔ یہ غیر محصور ہے۔ السؤال إذا كان هؤلاء ال5 دخيلون في القتل فهل هناك قصاص؟ اگر محرز ہو، ثابت ہو کہ 5 دخیل تھے تو آپ 5 کو قصاص کر سکتے ہیں، لیکن دیت دینی پڑے گی۔ فقہاء نے اس کو لکھا ہے، شرائع میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، یعنی معلوم ہو کہ قتل جو ہے ان 5 لوگوں نے مل کے کیا، سب داخل ہیں قتل میں،
تو ان کا جو وارث ہے وہ پانچوں کو قتل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ایک کے مقابلے میں ایک ہی قصاص ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے دیت دینی پڑے گی باقیوں کی۔ ويجوز قتل هؤلاء وفي قباله يجب أن يعطى دية هؤلاء الخمسة أو العشرة. سلام عليك. نعم. أي 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 من يوم جس دن سے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ رکیں گے اس دن سے 10 دن بن رہے ہیں رکنے کے یا نہیں؟ أقل من 10 أيام يصير. أي اگر چوتھے دن طے کیا کہ ہم 15 دن رکیں گے تو پھر نماز اب پوری ہو جائے گی، 15 يوم کیونکہ اب وہ 10 دن سے زیادہ قیام کر رہے ہیں۔ أي أي سلام عليكم. روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام نے بھی اسی فرمایا، رواية النبي صلى الله عليه وآله أعطى للإمام هذه الصلاحية. کیونکہ 14 معصومین سب کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، المعصومون ال14 لیکن وہ روایت جو ہم نے دیکھی صلاحية مطلقة بالنسبة لجميع الموارد، ولكن الرواية اللي أنا شايفها الإمام أمير المؤمنين هدد بالطلاق. کہ امیر المومنین نے طلاق دینے کی بات کہی۔ یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے۔ السؤال: إن الله على كل شيء قدير، فالشيء يدل على جميع المخلوقات، وهل يفهم من أنه أن الله على كل شيء وغير شيء قدير؟ هل حتى يشمل العدم؟ هل به إشكال؟ الجواب لا، لا إشكال فيه. باقی رہنا موت کے بعد وہ معیار جو جس فتووں پہ وہ فراموش کرنے سے پہلے کے جو فتوا تھے ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موت سے زیادہ شدید تو نہیں مسئلہ، موت میں انسان باقی رہ سکتا۔ السؤال حول البقاء على تقليد الميت، الجواب مقتضى الاستصحاب البقاء على الفتاوى التي كانت من المرجع. بعض موت میں بھی اشکال کرنے کے باوجود کہ ہے کہ ہو سکتا ہو کہ انسان نئی چیز کو انسان کے اوپر نئی تحقیق ہو جاتی ہے، اس کے باوجود موت کے اوپر اجازت دیتے ہیں وہ کہا باقی رہنے کا۔ اب تو شرائط مختلف ہیں۔ السؤال: إذا بقية الشرائط من المرجع انتفت كالفسق، الجواب لا، لا يجوز البقاء على تقليده. السؤال حول الآية المباركة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے، کیونکہ روایتیں خاص نہیں ہیں سلسلے میں، لہٰذا ایک علماء کی ایک جماعت نے کو انسان کو مخیر قرار دیا۔ الجنوب حتى يتطهر. الجواب مثل موجودة في العروة، کہ یہاں مخیر ہے، جس نے پہلے اٹھا لیا پانی یہ اس کا ملکیت ہو جائے گی اور اس سے جو چاہے استعمال کرے۔ ولهذا قال جماعة من الفقهاء ربما منهم صاحب العروة بأنهم مخيرون في تقديم الماء أيهم سبق وسبق إلى الماء. شاید صاحب بصائر نے جو بات کہی وہ روایت کی بنا پر کہی ہے، لیکن روایت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی روایت دی۔
کیونکہ صاحب بصائر فتویٰ نہیں دیتے تھے، محدثین میں سے تھے اور روایت نقل کرتے تھے اپنے بات کے سلسلے کی۔ الجواب ما قاله صاحب الوسائل ربما له رواية والآن لا أتذكر رواية، لأن صاحب الوسائل ليس صاحب فتوى بل من المحدثين، ربما عنده رواية. نعم. شلون؟ اي ما يخالف ويا الشيخ اتفق ذاك الشيخ. نعم. نسبت کبریٰ کے سلسلے میں روایات متعدد معلوم ہے، معلوم روایات میں نسبت صغریٰ کا نام کوئی لفظ نہیں ہے۔ في الروايات ماكو كلمة اسمها صغرى، وإنما في الروايات نسبت صغریٰ کے سلسلے میں بعض فقہا نے کہا ہے کہ بعض افراد ایسے کہ وہ افراد جن کا مرتبہ 14 معصومین کے بعد ہے، جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، مثل ابو الفضل العباس علیہ السلام، مثل علی جن کے پاس ولایت کبریٰ نہیں ہے، جس طرح کی 14 معصومین کے پاس ہے، ان کے پاس ایک خاص روایت۔ ولاية مو الولاية الكبرى، مو ولاية المعصومين ال14، کیونکہ ان 14 معصومین کے پاس ہر چیز پر ولایت ہے، حتیٰ خون کے اوپر، حتیٰ آزاد و گرفتار سب پر ولایت۔ على الأعراض ذولاك لا ما لهم هاي الولاية. فمن 13 للأصحاب وإلا البشر وہ خاص اصحاب کی تعداد ہے، ورنہ اکثر مومن ہو جائیں گے لوگ۔ أكثرهم يصيرون مؤمنين البشر، أكثرهم بل أكثر، ربما أكثر. یہ مومنین کی کمی ہے کہ وہ اس کو ابھی تک نہیں پہنچا سکے دنیا تک۔ الله يهديهم المؤمنين حتى يعملوا أحسن. معلوم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أسأل الله التوفيق. لا على كل مشکل ہے میری نظر میں اس طرح سے ناخون کو بنانا یا بڑھانا، یا مطلب نقلی ناخون کو کر لگانا۔ میں اپنی گردن پہ نہیں لوں گا جواز کا فتویٰ۔ لیکن اگر کسی نے ناخون لگا لیے تھے اور اب مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کے ناخن نکالنے میں خون نکل سکتا ہے یا چوٹ لگ سکتی ہے، تو پھر اس کو وضوء کبیرہ دیں گے، کیونکہ مزاحم ہے اور جائز نہیں مردے کے جسم سے اس طرح کوئی عمل کرنا کہ اسے خون نکل آئے۔ صرف ایک فقیہ نے اشکال کیا ہے، روایت جبیرہ نہیں ہے غسل میت میں، لیکن تمام احکام جبیرہ کے جو زندہ میں ہیں وہ ظاہر یہ ہے کہ غسل جبیرہ یہ ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مر گیا ہو۔ خدا انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے، خدا غفار ہے، تواب ہے، شاید معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ خدا ہماری بھی مغفرت کرے، ان لوگوں کی بھی مغفرت کرے۔
سؤال ما كان من الميت الزائد على الميت هل له سند حتى اس يدفن میں تو معه دلیل أو ما موجود ہے في ہمارے دليل؟ پاس. صار حتى يشمل الإظفر. الجواب نعم. اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ اگر ناخن لمبے ہیں میت کے تو اس کو کاٹا نہ جائے، اور اگر کاٹا تو پھر میت کے ساتھ دفن کیا وإذا جائے. قصت الأظافر فيدفن مع الميت. اگر بچے نے چوری کی تو اس کی ذمے پر ہے، تو ولی جو ہے طفل کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، جو اس کا ولی ہے وہ دے گا. الحاكم الشرعي وليه هذاك من فلوس نفس الطفل ينطي. اگر مثال کے طور پہ نہیں ہے اس کے باپ دادا کے پاس تو پھر بیت المال کے اوپر ہے، یا پھر جب یہ جوان ہو تب اپنے اوپر دے گا. إذا يتذكر، إذا ما يتذكر إيش قد أقل شيء، يعني ما يدري 5 10 15 أقل شيء ينطي. عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر عرفاً اس کو قمار یا جوا نہیں سمجھا جاتا ہے، کسی وقت تھا، یہ کافی نہیں ہے. عرفاً اگر اس کو اب قمار نہیں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دلیل خاص نہیں ہے اس سلسلے. بعض موارد میں دلیل خاص ہے کہ قمار نہ ہو تب بھی دور رکھے، تو اگر دلیل خاص نہ ہو عرفاً اسے قمار نہ سمجھا جاتا ہو تو پھر اشکال نہیں ہے. وعرفان فلا إشكال فيه ولم يكن له دليل خاص على المنع فلا إشكال فيه. نعم. اگر عدت پہ نہیں ہے یہ خاتون تو پھر اشکال نہیں ہے، بعد تمام العدة إشكال ما تو ہم اس کو ممكن اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس کو حمل ہم صحیح پہ کریں گے، سچ بول رہی ہے. على الصحة إذا ما تدري تعمل على الصحة، کیونکہ ہر شخص کے اپنا حکم ہے اپنے نفس کے لیے. اس کو على كل يعني كل واحد له حكم نفسه. هي بعد موت الزوج لازم جو یہ جس کا شوہر مر گیا اس کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن عدہ وفات رکھے. والذين يتوفون منكم یہ آیت قرآن کی صریح آیت، 4 مہینے 10 دن اس کو عدت رکھنی. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، یہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن، جب تک عدت تمام نہ ہو شادی نہیں کر سکتی. حرام ہے اصلا شادی کرنا اس کا. ما كملت العدة ثم يجوز الزواج. إذا تزوجت هذا حرام. مو أبناء مو أبناء الحرام، أبناء الحلال، لأن جاهل ولكن هذا العمل حرام. إذا عامد من جهته هي، اگر اس نے اگر عدے میں شادی کی اور اپنی طرف سے حرام کیا ہے، لیکن اگر شوہر کو نہیں معلوم تھا یا اس سے جھوٹ بولا ہے تو اس نے حرام نہیں کیا اور اس کی اولاد بھی حلال ہے. يعني الورث بين الأولاد وبين الأم إذا عامد
ماكو ورث. أما بين الأولاد وبين الأب إذا مو عامد الأب ورث أكو. إذا هم عامد إيه الإرث البتہ ماكو. اولاد ان کی اولاد ہے، بس ارث ایک دوسرے سے نہیں پائیں گے. أولاد الأولاد أولادهم بس الإرث ما يصير للعامد. عروہ میں موجود ہے مسئلہ. میرے نظر میں جو اس کو نہیں معلوم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. قنوت میں یا دوسری جگہ پر بغیر اگر پڑھنا چاہے کسی اور زبان میں، فارسی یا کسی اور زبان میں، کوئی حرج نہیں ہے. وبنظري في القنوت وغير قنوت الدعاء لا إشكال فيه وإن كان بلغة أخرى. حلال أولاد لا اولاد حلال کا مطلب یہ کہ زنا سے پیدا نہ ہوئے ہوں. باپ مومن ہے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اي اما هذا ما يصير. بل جنہیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے وہ نہ کھائیں کوئی چیز کے بارے میں، لیکن اگر نہیں معلوم ہے، اما اذا ما يدرون هذا حرام ما يخالف. کیونکہ ممکن ہے یہ انسان حرام ہو لیکن یہ کھانا جو آپ کو دیا یہ حرام نہیں ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو علم ہو کہ نہیں یہ حرام ہے تو نہیں کھا سکتے. اذا يجرون من حرام لا ما يجوز من بيت المال. یہ روایت اس پر عمل نہیں ہوا ہے. جوئے کا ایک خاص عنوان ہے. السؤال على ما بنظري أن الشيخ الأنصاري يقول كل ما ألهى عن ذكر الله فيشكل فيه. جو انسان نہیں جانتا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دلیل جو ہے اس کے اندر شیخ صدوق وغیرہ نے فتویٰ دیا ہے. البتہ اجماعی نہیں ہے، لیکن بہرحال عربی نہیں جانتا ہے، خدا سے کچھ حاجت رکھتا ہے، عربی بولنا نہیں جانتا ہے تو فارسی بول دے یا اپنی زبان میں بول دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. يشكل أو لا يشكل الجواب لمن لا يجيد العربية لا إشكال فلا يكون الصلاة تكون صلاة باطلة والمسألة ليست إجماعية هناك مورد اختلاف. فإنه لا يجيد العربية وله حاجات وأدعية يسأل الله سبحانه وتعالى في قنوته فلا إشكال فيه. لیکن ظواہر حجت ہے، لیکن اگر یہ ظواہر کسی اور قرینے سے جو ظاہر سے زیادہ قوی تر ہو اپنے فيحمل على الصح. الجواب على أن مثلا کوئی ایک لفظ کہے جو ارتداد کا لفظ ہے لیکن عملی طور پر نہیں ہے، احکام شریعہ کو بچا لا رہا ہے، تو ہم اس ظاہر کو حمل کریں گے مجاز پہ اور استصحاب کریں گے یہ مرتد نہیں ہے، ورنہ ظواہر حجت ہے. بلوازم هذا الشيء فيحمل ذلك الظاهر على المجاز ويستصحب عدم الارتداد وإلا فالظواهر حجة. اس یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ نجاسات میں کافر کی بحث کے قائل جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ مرتد ہیں یا نہیں، تو اس میں علماء نے کہا کہ وہ اگر لوازم جو اس بات کو ماننے کا ہے تو وہاں مرتد ہے. کچھ بات کہی لیکن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، دعا کمائل پڑھتا ہے، تو یہ حکم ارتداد میں نہیں ہے کیونکہ ظواہر حجت ہے. لیکن کوئی اور قرینہ آ جائے جو ظہور کرے کہ یہ بات اصل کے خلاف ہے مسئلہ ہے. إلا إذا كانت هناك قرينة أقوى وخلاف هذا الظهور فلا
حجية لهذا الظاهر أو الظهور. السؤال: من يقول بوحدة الوجود لم يفهم معنى الخالق والمخلوق؟ جواب: نعم، ربما. نعم. دیکھیں اگر کوئی مرد اس کے اندر کوئی کبھی ہے تو کوئی الگ ہے، إذا الرجل جان بوجھ کر کوئی کریے کات کرے تو خطأ نہیں. عنده ما يخالف، ما يخالف. أما إذا لو عامد عنده لا. عمدن جان بوجھ کر کوئی کام کرے، غلط کام کرے، گناہ کرے تو اس کا سزا ہے. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.